اچھا یہ بتا دیجئے راجہ عامر عباس صاحب کوئکلی اگر پہلے کہ فرض کر لیجئے نواز شریف صاحب نہیں آتے تو کیا ہو سکتا ہے ان کے خلاف؟ دیکھیے اگر نواز شریف صاحب بادامی نہیں آتے تو ان کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف ایبسکونڈر ڈکلیئر کیا جائے گا کہ وہ قانون سے بھاگے ہوئے ہیں، عدالتیں انہیں بلا رہی ہیں، انہیں 8 ہفتوں کی جو ضمانت دی گئی تھی وہ آلریڈی ختم ہو چکی ہے، پنجاب حکومت ان کی بیل جون سی ایکسٹینشن کی بات تھی وہ ریجیکٹ کر چکی ہے، تو اس وقت وہ عدالتوں کو مطلوب ہیں اور جیسے ہی اچھا تھوڑا یہ بھی سمجھا دیں عامر عباس صاحب کہ آپ نے کہا نواز شریف اگر نہیں آتے تو ان کو اشتہاری قرار دینے کے حوالے سے کارروائی کا آغاز ہو سکتا ہے، تو کسی کو بھی اشتہاری قرار دینے کے حوالے سے جو کارروائی ہوتی ہے یہ بڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہوتا ہے یا یہ بہت جلدی بھی ہو سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل، یہ شاید غالباً اسی دن یہ کارروائی مکمل ہو سکتی ہے 10 تاریخ کو، لیکن اگر اس کے ساتھ وہ کوئی ایسی اپلیکیشن دے دیتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں، وہ اس وقت آ نہیں سکتے، یا ممکنہ طور پہ یہ بھی ایک مجھے پاسبلٹی نظر آ رہی ہے کہ وہ شاید وہ جو حکومت پنجاب نے ان کی درخواست ریجیکٹ کی تھی اس کو کہیں لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج نہ کرتے اور یہاں آ کے کہیں کہ جناب وہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی ہے، کیونکہ انہیں لاہور ہائی کورٹ جانے کا وہ کافی آسانی فیل کرتے ہیں، تو پھر یہ ممکنہ طور پہ عدالت اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتی ہے کہ لیٹس سی کہ وہاں سے اس ضمانت کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک بات اور سمجھا دیں، اگر کوئی بھی شخص کسی مقدمے میں اشتہاری بن جاتا ہے تو اس کی سچویشن کیسے مختلف ہو جاتی ہے؟ یعنی اگر نواز شریف صاحب آج اشتہاری نہیں ہے اس کیس میں اور کل اشتہاری ہو جائیں تو دونوں سینیریوز میں ان کی پوزیشن کس طرح ڈیفرنٹ ہے لیگلی اسپیکنگ؟ دیکھیے ہاں آج کے لیے انہوں نے ایگزمپشن استثناء کی درخواست دی تھی جو عدالت نے نہیں مانی، لیکن اگر وہ ایبسکونڈر ہو جاتے ہیں، اشتہاری ہو جاتے ہیں، تو پھر ہماری سپریم کورٹ کی بھی بے تحاشا ججمنٹس ہیں کہ جو اپیل کا حق آپ کو آئین نے اور قانون نے دیا ہے وہ حق ایک عام سٹیزن کے لیے ہے، لیکن اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جو عدالتوں کے فیصلوں کا احترام نہیں کرتے، جو عدالتوں سے مفرور ہیں، جنہیں عدالتیں اشتہاری ڈکلیئر کر چکی ہیں، تو انہیں اس اچھا یعنی پھر ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو جو ایون فیلڈ میں سزا ہوئی جس کے خلاف عدالت گئے ہیں اور العزیزیہ میں بھی گئے ہیں، وہ اپیلوں کا ان کا معاملہ پھر وہیں رک جائے گا جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے اگر وہ اشتہاری قرار دے دیے گئے تو؟ صحیح سمجھ رہا ہوں؟ نہ صرف رک جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں ان کی اپیلیں ڈسمس بھی کر سکتی ہے کہ جناب چونکہ وہ آ نہیں رہے تو یہ اپیلیں ہم ڈسمس کرتے ہیں، اور ان کیس اگر وہ ڈسمس کرتے ہیں تو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ فائنلٹی اٹین کر لیا جائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ قانونی طور پہ میاں نواز شریف صاحب اپیلیں اگر ڈسمس کرتی ہیں عدالت کسی بھی کیس میں تو پھر وہ آپ کہہ رہے ہیں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ فائنلٹی اختیار کر سکتا ہے، یعنی وہ اپیلیں اس وقت تک ڈسمس ہوتی ہیں جب تک وہ شخص واپس نہ آ جائے یا پھر ہمیشہ کے لیے ڈسمس ہو جاتی ہیں؟ نہیں، عدالتیں یہ نہیں انتظار کرتی کہ اب وہ شخص واپس آئے گا اور پھر جس دن اس کی مرضی ہوگی ہم دوبارہ سے وہ اپیلیں لے لیں گے۔ رائٹ ٹو اپیل پہ ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی کہ ہی لوزز ہز رائٹ ٹو اپیل، اور ایبسکونڈر کو کوئی رائٹ ٹو اپیل نہیں ہے، تو وہ اپنا قانونی اپیل کا حق کھو دیں گے، اور نارملی عدالتیں ان اپیلوں کو ڈسمس کر دیتی ہیں، نہیں کہ التوا میں رکھ دیں۔ ٹھیک ہے، اوکے، پوائنٹ ٹیکن۔ یہ آپ نے لیگلی سمجھا دیا ہمیں کہ یہ پاسبلٹی ہے۔ زبیر صاحب آئی ہوپ آپ بھی شاید سن رہے ہوں گے راجہ عامر عباس صاحب کو۔ ویسے پہلے تو مگر میں یہ پوچھوں کہ یہ تو طے ہے نا کہ ابھی فی الحال 10 ستمبر تک تو نواز شریف صاحب نہیں آ رہے؟ جی ابھی تک تو ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ سارے پوائنٹس آئی ایم شور کے ذہن میں ہوں گے آپ کی لیگل ٹیم کے بھی، جو راجہ عامر عباس صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ڈیسیشنز ہیں اس حوالے سے کہ پھر وہ اپنا اپیل کا رائٹ کھو دیں گے اور ٹرائل کورٹس کے ججمنٹس ہیں وہ فائنلٹی اختیار کر لیں گے، تو ایک تو یہ مشکل قانونی حوالے سے، اور پھر دوسری مشکل سیاسی حوالے سے نہیں ہو جائے گی کہ جناب یہ اپوزیشن کو ایک اور موقع ملے گا کہنے کا کہ یہ دیکھیں جناب پہلے جدہ چلے گئے تھے پھر چلے گئے ہیں، یہ تو بیماری کا بہانہ ہے، دیکھیں اسپتال تک میں داخل نہیں ہوئے، یہ سارے معاملات؟ ایک تو یہ ہے کہ اپوزیشن کا آپ کا مطلب ہے جو ہماری مخالف جماعتیں جس طرح تحریک انصاف ہے، جی ظاہر ہے وہ آ بھی جائیں گے تو وہ تحریک انصاف کی وہی پوزیشن رہے گی، ہم بھی وہیں کھڑے ہوں گے، وہ بھی یہی کھڑے ہوں گے۔ صحیح ہے، تو اس کا ہمیں تحریک انصاف والوں کا اتنا فکر نہیں ہے، ہمیں اپنی سپورٹ بیس کا سب سے پہلے فکر ہے کہ ہمارے سپورٹ پہلے اس پہ بھی تبصرہ کرتے ہیں آپ کا اپنا سپورٹ بیس ذرا اس سے نہیں ہوگا ڈس اپوائنٹ کہ یار دیکھو نہیں آ رہے واپس، نہیں عدالت نے بھی مفرور کر دیا اب تو اشتہاری قرار دے دیا؟ نہیں میں وسیم میں اس کا آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں۔ جی پی ایم ایل این کا جو سپورٹر ہے نا وہ کنونسڈ ہے باشمول محمد زبیر کے کہ
کو جو سزائیں ہوئی ہیں وہ بالکل انصاف پر مبنی نہیں تھی, وہ ون سائیڈڈ وہ تھا. اب میں اس کی تفصیل میں اگر آپ کہیں گے جی فرام ڈسکوالیفیکیشن ٹو, اور ویسے بھی شاید آپ ایئر بھی نہیں کرنا چاہیں گے وہ سب چیزیں, تو آپ نے بہت دفعہ کی اور ہم نے اتنی دفعہ ایئر کی. نہیں وہ حقیقت ہے, آپ نے اتنی جلدی مجھے کاٹا کہ آپ نہ جائیں اس طرف. نہیں میں آپ نے پوچھا تو میں نے ڈسکوالیفیکیشن جی فرام ڈسکوالیفیکیشن ٹو یہ جتنے بھی ہیں, اور خاص طور پر وہ جو جج صاحب ہے نا, جن کو گھر بھیج دیا گیا ہے, نمبر تھے, and he was not the only one جو 2 نمبر ہیں, یہاں ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے اس کی. تو ظاہر ہے ہمیں تو انصاف ملا ہی نہیں, اور ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز کی تھی جس کی وجہ سے کوئی ایسا کسی ایسے چیز پر ان کے اوپر مقدمہ ہی نہیں چلا کہ جی آپ نے یہ اپنا مس یوز کیا تھا اپنا آفس, یا یہ آپ نے کرپشن فلانی اس سے لی تھی, یا آپ نے یہ کک بیک لیا تھا. ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جی اقامہ وہ بیٹے سے پیسے, اقامہ میں اس لیے سزا ہوئی کہ جی بیٹے سے جو ریسیویبل تھا وہ نہیں شو کیا. دوسرے کیس میں سزا اس لیے ہوئی کہ بیٹے نے جو اپنی کمپنی سے بھیجا تھا کہ جی وہ 80% سے زیادہ تھا, تو 80 پاکستان کے کارپوریٹ رولز میں تو کہیں بھی نہیں لکھا 100%. میں اگر پروفٹ کماتا ہوں میں وسیم بدامی کو دوں, اپنے بیٹے کو دوں, اپنے بھائی کو دوں, جس کو مرضی. اس سے ریسیپینٹ جو ہے صرف ایک کویسچن ہو سکتا ہے کہ جی کیا اس نے آفیشیل چینل سے بھیجا تھا اور کیا ڈکلیئر کیا تھا یہ نہیں کیا تھا, دونوں چیزیں کی تھی. تو ایک تو ہم ان فیصلوں کو مانتے ہی نہیں ہیں بالکل بھی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات فارورڈ کر لیں, آپ نے کہا ہمارا ووٹر کنونس ہے کہ سزا غلط ہوئی ہے, آپ کا ووٹر یہ بھی کنونس ہے کہ نواز شریف صاحب ایکچولی اتنے زیادہ بیمار ہیں کہ اس وقت لندن میں رہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے؟ نہیں, اس میں 2 چیزیں ہیں جس طرح سے ہم سب بلیو کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم سے لے کے پوری کابینہ یہ بلیو کرتی تھی کہ ان کی حالت ایسی ہے کہ ان کو لندن جانا چاہیے, اور ظاہر ہے ہم تو کرتے ہی تھے. اب وہاں جب وہ گئے ہیں, اور آج جو سچویشن ہے وہ یہ ہے, اور جو 10 سپتمبر کو جب کورٹ دوبارہ لگے گا اس سلسلے میں, جو ہماری پوزیشن ہوگی, ایک تو لندن میں جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے اس کی کچھ رسپانسبلٹیز تھی, آج کے فیصلے میں بھی ہے کہ جی وہ پتہ کرے اور یہ صحیح پوزیشن بتائے کہ میڈیکل کنڈیشن ان کی ہے کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف کے ڈاکٹر ہیں وہ بھی اپنی پوزیشن دیں گے, کیونکہ میاں نواز شریف نے جب لکھ کے یہ دیا تھا کہ وہ واپس آئیں گے as soon as the doctor advises him that he is ready to travel back in a condition جو بھی ان کی ہوگی. سو یہ اور ان کی جو بھی ہماری طرف سے رپورٹ ہوگی, اور پلس پاکستانی ہائی کمیشن تو حکومت کے تحت ہے نا, تو جو بھی ہوگی تو 10 سپتمبر کو جو پیش کیا جائے گا. دیکھیں کورٹ پر بھی ہمارا مقدمہ بڑا سمپل سا ہوگا, آپ ہی نے بھیجا تھا نا, آپ نے یہ کہا تھا کہ جی آپ جا سکتے ہیں اور علاج کرا سکتے ہیں, کس وجہ سے علاج نہیں ہوا یہ بھی ڈاکٹر کی رپورٹ میں ہوگا, اور ابھی ان کی کنڈیشن کیا ہے یہ بھی اس کی رپورٹ میں ہوگا. تو میرا خیال ہے لیٹس نہیں, میرا سوال تھا آپ کا سارا ووٹر کنونس ہے کہ نواز شریف صاحب کی اس وقت بیرون ملک موجودگی کا سبب صرف بیماری ہے؟ نہیں, اس میں 2 ہیں. ایک تو بیماری ہے سر فہرست یہ, اور دوسری وجہ کہ جو نواز شریف کا جو سپورٹر ہے اس کی لائلٹی کہیں بھی نہیں ہے. آج اس کا آپ نے مظاہرہ بھی دیکھ لیا تھا, مریم نواز جب جاتی ہیں, آپ یہ کبھی آپ نے فیصلہ سنا ہے کہ کراؤڈ محبت میں آتا ہے, تو چونکہ کراؤڈ آتے تو اس لیے کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ آپ نہ آیا کریں مریم نواز کو. زیادہ تر تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں جی مجھے آپ ایگزمپشن دیتے ہیں میں کورٹ میں نہ آؤں, تو کراؤڈ کے ہونے کی وجہ سے, اور کراؤڈ ظاہر سی بات ہے آج بارش بھی تھی اس کی باوجود اتنا آیا تھا. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ کنونس ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے. تو یہ کہ جی لندن میں رہیں یا کراچی میں رہیں یا لاہور میں رہیں یا کہیں بھی رہیں, یہ ان کی ثوابدید ہے, اور ہم بالکل کنونسڈ ہیں. اور ہسٹری بھی ایسی کہے گی جیسے پاکستان میں. ٹھیک ہے, اب آپ کی باتوں سے بہت سارے سوال نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے, بذرا سگنل بھی میں آپ کا تو آتا ہوں. اب علی محمد خان صاحب, آپ کیا اس بات پر بھی آپ کو ویسے تھوڑی سی یہ حیرت ہے کہ جو میاں صاحب نے تو جو کیا اس پر آپ لوگوں کے بیانات ہیں کہ جناب بیمار نہیں ہے, یہ ہے ڈرامہ ہے, وہ سارا سب کو پتہ ہے, لیکن خود کیا گورنمنٹ سائٹ سے یا ہائی کمیشن کی طرف سے جس انداز سے چیزیں طے ہوئی تھیں کہ جناب کبھی بھی اگر شک ہوا کہ غلط بیانی ہو رہی ہے تو ڈاکٹر تک رسائی لینے کی کوشش کی جائے گی, یہ وہ سارے تقاضے کبھی گورنمنٹ نے بھی پورے کیے ہیں, سیاسی بیان بازیاں ٹاک شوز میں اس کے علاوہ؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب جب گئے ہیں تو یہ ہم نے ان پہ کوئی احسان نہیں کیا، اپنی ڈیوٹی پوری کی ایک اس طرح سے کہ اس وقت عدالتوں میں بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی ان کی صحت، اور اپوزیشن خاص کر مسلم لیگ نواز کی طرف سے اور پھر آپ جیسے دوستوں کی طرف سے، میڈیا پرسنز کی طرف سے بھی بہت ایک ماحول بنایا گیا۔ اچھا، اور پھر اوپر سے رپورٹس بھی آ گئی ہیں کہ آئی اسٹل ریمبر، آئی ہیو دا ڈیٹس، کہ 14/11/2019 کو خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں سپیچ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ورکر جو ہیں وہ میاں صاحب کے ورکر ان کے ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسی دن 14/11/2019 کو شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ عمران احمد خان نیازی، خان صاحب کا ذکر کیا، پی ایم صاحب کا، وہ رسپانسبل ہوں گے اگر میاں صاحب کو، ان کے بڑے بھائی کو کچھ ہو گیا۔ ان دا سیم وین 15/11/2019 کو احسن اقبال صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور اسی دن جو ہے ان کی مریم اورنگزیب صاحبہ نے کی، اور پھر میرے پاس 19/11 کی ڈیٹ ہے جس دن شاید علی بھائی جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے اور ڈاکٹر فیصل صاحب نے جو کیا وزارت صحت بھی دیکھ رہے ہیں، 8 تاریخ کو انہوں نے جو بتایا، یہ ان بیانات کو دیکھ کے تو نہیں بتایا ہوگا نا، 2019 کو انہوں نے تو میڈیکل کنڈیشن دیکھ کے رپورٹ بتائی ہے۔ 8 تاریخ 2019 کو، 8 نومبر 2019 کو مریم نواز صاحبہ بھی آن ریکارڈ نے کہا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سارے ان کے جتنے بڑے بڑے لیڈرز کی میں نے بات کی ہے، جن کے مین اسپوکس پرسنز بھی ہیں، مین لیڈرز ہیں، ان کی طرف سے بار بار یہ بات کی گئی کہ وہ انتہائی بیمار ہیں اور رسک ہے اور ان کو بھیجنا چاہیے۔ کابینہ میں اس پہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہوئی، I still remember that day۔ عمران خان صاحب نے اس کو بالکل اوپن کیا اور ہر ممبر نے اپنی رائے پیش کی، اور اس رائے پہ، اکثریتی رائے پہ ان کو جو ہے وہ جانے دیا گیا۔ اب مسئلہ بادامی صاحب کہاں پیدا ہوا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، فار می اٹ ول بی اے شیم کہ میرے ملک کا ایک سابق وزیر اعظم، وہ جس بھی جماعت کا ہو، وہ جعلی رپورٹیں دے کے نکلے، یا رپورٹیں جعلی نہ ہو اور وہاں علاج نہ کرے، غلط بیانی کرے، یا تیسری بات کہ بجائے اس کے کہ اس کو اس کا احساس ہو کہ یہ ملک نے مجھے عزت دی ہے، اور میاں صاحب کو اللہ نے بڑی عزت دی، 3 بار کا وزیر اعظم بننا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، تو ان کو ایک عدالت بتائے گی کہ آپ جو ہے لا جو ہے امپلیمنٹ کریں اور آپ آئیں، کیا ان کو عدالت کے حکم کا انتظار ہے؟ کیا ان کو خود اس کا احساس نہیں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ وہ احساس کریں۔ علی بھائی میں طے کر کے یہ تو بتا دینا کہ رپورٹ واقعی جعلی تھی کیا؟ کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آپ کے لوگ ہیں نا، یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں واقعی بہت بیمار تھے۔ بادامی صاحب دس از، میں دیکھیں یہ اس پہ آپ لوگوں نے ٹاک شوز کرنے ہوتے ہیں نا، ریٹنگ بنانی ہوتی ہے، میں نے کچھ کہنا ہے، انہوں نے کچھ کہنا ہے، میں جو سن رہا ہوں آپ سن رہے ہیں؟ نہیں، جو وقت کی پکار ہے وہ کیا ہے؟ میں سناؤں آپ کو کیا ہے؟ وہ بتائیں، جو محمد زبیر صاحب کو تو کبھی سنائی نہیں دے گی۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب حاضر ہوں۔ چلو، یہ آپ کہہ رہے ہیں وقت کی پکار۔ اب مجھے یہ بتا دیں، پھر میں آگے چلتا ہوں کہ یہ وہی ملک ہے، وہی ملک ہے جس نے آپ کو 3 بار وزیر اعظم بنایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، لیکن میں ایک اور بھی بات بتاؤں، دیکھیں آخری بات، سوری میں آپ کو آج شاید سوال نہیں کرنے دے رہا، آخری بات سن لیں، پھر آپ کے سوال کے لیے میرا سینہ اور میرا دل سب حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں بادامی صاحب، ہم کس آدمی سے توقع کر رہے ہیں؟ اس شخصیت سے، میاں صاحب سے، یہ لفظ میرے ہیں، اور میں اس پہ آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کروں گا زبیر صاحب کے ساتھ۔ وہ کیا؟ کہ میاں نواز شریف فار می از دا آرکیٹیکٹ آف دا لاسٹ ڈیکیڈ آف پاکستان، جو 90s کی ڈیکیڈ جس کو لاسٹ ڈیکیڈ کہتے ہیں، اچھا، از دا آرکیٹیکٹ آف دیٹ، کہ جب پہلی بار بی شہید جو ہیں وہ بنی وزیر اعظم، وہ جو میوزیکل چیئر سٹارٹ ہوئی، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ، ایک پاپولر گورنمنٹ کو گرانا، یہ پرانی عادت ہے میاں صاحب کی۔ یہ ادھر سے جو ابھی فونے کر رہے ہیں نا، کبھی ابھی ادھر مولانا صاحب کو، کبھی اس زمانے میں جو ہے اس کو جسٹس قیوم کو، یہ پرانی عادت ہے۔ ہی از دا آرکیٹیکٹ آف لاسٹ ڈیکیڈ آف پاکستان۔ آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ پازیٹیو ایز پر لا فرام ہم، کہ وہ قانون کے مطابق آئیں گے۔ عدالت کا حکم آیا اور اس میں چاہیں تو آپ رسپانڈ کرتے، پھر میں اپنا سوال کر لوں ان سے، تو پھر شاید ان کو آنا پڑے۔ توقع کوئی نہیں ہے ویسے گورنمنٹ کو آپ سے؟ ایک تو ہم جو حاضر جو سٹوری ہوتی ہے اس کو چھوڑ کے ہم ہمیشہ 30 سال پیچھے جاتے ہیں، ہم بھی 30 سال پیچھے جا سکتے ہیں، اور ہم بھی آرکیٹیکٹ
عمران خان صاحب کو بہت سی چیزوں میں قرار دے سکتے ہیں، لیکن ان کا ایشو ڈسکس نہیں ہو رہا تھا. اب اگر آپ لے کے پیچھے جانا چاہتے تو میں بھی لاسٹ ڈیکیڈ جنرل پرویز مشرف نے کہا تھا مارشل لا لگانے کو جسٹیفائی کرتے شام ڈیموکریسی کہتے تھے وہ 88 سے 99 کی سیاست کو شام ڈیموکریسی کی ٹرم. یہ کسی نے نہیں کہا تھا. اور پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے کہا بی بی شہید کو 18 مہینے سے 20 مہینے میں پہلی دفعہ فارغ کیا تھا. نواز شریف کو جنہوں نے فارغ کیا تھا آپ کو بھی پتہ ہے، غلام اسحاق اور نواز شریف کو دونوں کو گھر بھیج دیا. سپریم کورٹ نے ان کو ریسٹور کیا، پارلیمنٹ سے انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا، اور پھر بھی اس وقت کے جو جنرل کاکڑ صاحب تھے انہوں نے دونوں کو واپس بھیج دیا. اس کے بعد بے نظیر بھٹو شہید کو پھر فارغ کر دیا گیا، پھر اس کے بعد مارشل لا لگ گیا، اور اس سے پہلے جنیجو صاحب کو فارغ کر دیا گیا تھا جنرل ضیاء الحق نے. سو پلیز یہ اس کو جسٹیفائی نہ کریں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب ہم ہسٹری میں جائیں گے تو بہت ساری بات ہو سکتی ہے، اس لیے ٹھیک ہے. اب میں ایک سوال جو میرا رہ گیا تھا علی بھائی، یہ ہے کہ فنڈز لیے گئے، وہ حساس اداروں سے فنڈز لیے گئے. میں نے یا بادامی صاحب نے تھوڑے لیے تھے، ہم تو اس سے بڑے بچے سے تھے. میں تو شاید پیدا ہی نہیں ہوں گا. یہ 88 کی بات ہے نا. تو ہم بھی جا سکتے ہیں، اور ہم بھی بہت سے کورٹس کے فیصلے سنا سکتے ہیں. ہمارے بڑے بھائی زبیر عمر صاحب بچے بنے ہوئے. to embarrass you for that. علی آپ بات کر رہے تھے تو میں سن رہا تھا نا، آپ سینہ چوڑ کر کے کہہ رہے تھے میں سنوں گا. سر میں سن رہا ہوں، سر میں سن رہا ہوں. ویسے ہی آپ کو یاد دلا رہا تھا IGI، وہ فنڈ لینا، وہ لوگوں کو توڑنا، میں بھی یاد دلاؤں کچھ. ابھی میں یہ اس کا سارا ماحول یار علی دیکھیں، چلیں آپ بات کر لیں، میں ایسے نہیں پروگرام کرتا. نہیں چلیں، مجھے اسپیسیفک رہنا دیں. میں ذرا مجھے اب تاکہ ہم پراپر کنکلوژن کے ساتھ جا سکیں نا سیکنڈ میں. اسپیسیفک سوال ہے میرا علی بھائی آپ سے. آپ اپنی ہی صفوں میں موجود قابل احترام ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور ڈاکٹر فیصل صاحب سے بات کر کے ہمیں یہ تو بتا دیں کہ ان کا کیا موقف ہے. وہ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ رپورٹیں جعلی نہیں ہیں، واقعی بہت جان کو شدید خطرہ تھا. وسیم بادامی صاحب، کیا یہ بتا دیں نا. میرا تو یہ کیس ہی نہیں ہے. میرا تو یہ سوال ہے نا، اس کا کوئی تو جواب دے دیں. بھائی جان میرا یہ کیس ہی نہیں ہے، میں تو دوسری بات کر رہا ہوں. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جب گئے تو یہ ایک غالب گمان ہے کہ ان کو بیماری تھی، اس وجہ سے گئے. بعد میں جب انہوں نے خود اپنا کیس خراب کیا، the way he moved there، ان کے جو ویژولز آئے، یار خدا کا خوف کریں. وسیم بادامی صاحب ایک آدمی جس کے بارے میں کل بھی میں ڈاکٹر صاحب کو سن رہا تھا، شمسی صاحب کو، کہ وہ یہ فرما رہے تھے کہ ان کے دانتوں سے خون آ رہا تھا اور سارا پلیٹلیٹس گر گئی تھی. اللہ ان کو صحت دے اگر وہ واقعی بیمار تھے. میرا کیس یہ نہیں ہے. میں یہ چلو فار سیک آف آرگومنٹ میں کہتا ہوں کہ جو ہماری آنریبل یاسمین بی بی فرماتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، اور وہ رپورٹیں صحیح تھیں. میرا تو کیس ہی دوسرا. میرا کیس یہ ہے کہ ہی از دیئر، ہی از ناٹ ٹیکنگ اینی میڈیکل اپنا ٹریٹمنٹ. نہ ان کی کوئی اتھینٹک رپورٹس آئی ہیں. ہی شوڈ ہیو سینڈ، ہی شوڈ ہیو بین دا پرسن جو گئے ہیں. ان کی اب دیکھیں زبیر صاحب، ٹھیک ہے میں کنکلوڈ کرتا ہوں. زبیر صاحب آپ نے خود ہی کمٹمنٹ یہ تھی کہ فورن آفس سے رابطے میں رہیں گے، فورن آفس کو اپنی میڈیکل رپورٹس دیں گے. اس عدالت میں جہاں سے ECL سے نام ہٹا، اور اس عدالت میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو کہا ہے، ان کی آبزرویشن آئی ہے کہ 9 ستمبر تک شاید ڈیٹ ہے کہ ہی شوڈ بی دیئر. مائی پوائنٹ از یہ ان کو کوئی میاں صاحب دیکھیں، میاں صاحب ٹھیک ہے پوائنٹ آ گیا، میں سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے اب زبیر صاحب بات آ گئی، میں سمجھ گیا. میڈیکل رپورٹس بھیجے گو خدا کا. زبیر صاحب اب آپ نے خود ہی چونکہ یہ کہہ دیا ہے کہ نواز شریف صاحب جا رہے ہیں، میں علی بھائی سمجھ گیا، ڈوب کے مر گئے. علی بھائی سمجھ گیا. ٹھیک ہے آپ نے خود ہی یہ کہہ دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے باہر رہنے کی وجہ، ایک وجہ بیماری بھی ہے اور وجہ بھی ہے. مجھے یاد آتا ہے میں مشرف صاحب کے بھی ہم انٹرویوز کرتے تھے تو انہوں نے ایک ٹائم پہ ماننا شروع کر دیا تھا کہ ہاں بھائی میں گیا تو بیماری کی وجہ سے ہی تھا، اب میرے باہر رہنے کی ریزنز کچھ اور بھی ہیں. تو بٹ ٹھیک ہے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں تو میں کیا کہوں آگے. کیا ریزن ہے بھائی، اب اس عمر میں کیا ریزن ہے ان کی؟ ورنہ یہ تو ایک فیکٹ ہے نا زبیر صاحب کہ اللہ نہ کرے اگر ان کو بہت ہی کوئی ارجنٹ صورتحال ہوتی تو ظاہر اس وقت اسپتال میں ہوتے. واپس نہ آئے تو یہ سمجھ میں آنے والی بات. علی بھائی بات تو کر لینا تھا یار، سوال تو کر لینا. زبیر صاحب اگر کوئی بہت ہی خدا نہ خاصا ارجنٹ صورتحال ہوتی تو ظاہر وہ اس وقت اسپتال میں ہوتے نا. کورونا کی وجہ سے برطانیہ میں جو بہت ایمرجنسی کیسز ہوں گے کہ جن کا لائف اور ڈیتھ کا مسئلہ ہو، وہ سرجریز تو نہیں رکی ہوں گی نا ظاہر ہے. تو اس کا مطلب ایسا معاملہ تو نہیں ہے نا، ورنہ وہ اسپتال میں ہوتے ہیں اس وقت. جی تو میں نے تبھی آپ کو یہ کہا کہ 10 ستمبر کو جب کورٹ بیٹھے گا تو وہ انہی ڈاکٹرز کا ایک بیان بھی ہوگا کہ وہ کس وجہ سے سرجری نہیں ہوئی تھی. اینڈ دیٹ ول بی دی اتھینٹک رپورٹ. میں تو جو مرضی بولوں. میں صرف ان کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، علی محمد کو، یہ بہت بولتے ہیں نا اور کورٹس پر بہت بلیو کرتے ہیں. کورٹ کے بہت بڑے بڑے فیصلے ہیں، عمران خان صاحب کے بارے میں بھی ہیں.
سینہ تان کے وہ آج تک نہیں گئے کورٹ, کبھی سینہ تان کے نہیں. کورٹ کے جو فیصلے ہیں, اور صرف پاکستان کے نہیں, امریکہ کے بھی کورٹس کے فیصلے ہیں جو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا, جو میرے وزیر اعظم کے لیے میرے شرم کا باعث ہے کہ جی وہ فیصلے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. 50 ان کو نوٹس گئے ہیں, نجم سیٹھی نے ان کو نوٹس بھیجے ہیں, فورن فنڈنگ کیسز پہ جو سگنیٹری ہیں ان اکاؤنٹس کے جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے ہیں, وہاں جب اپنی باری آتی ہے تو سینہ چوڑ کے جانا چاہیے, آپ کو جواب دے. اب سن لیں, میں بالکل چپ کر کے سن رہا تھا, جب آپ کی باری آئی گی ضرور بولنا. They can't find anything in you, they'll attack you personally. This is the famous trait of Muslim League Nawaz. یہ آپ کیا اٹیک کرتے ہیں, یہ آپ نے نصرت بھٹو کے ساتھ کیا, مرحومہ کے ساتھ, اور یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا, اور کرتے رہے ہیں, because you don't have anything else to say. So that's why you attack Imran Khan personally. آپ کریں personally. We are here. We are listening کیونکہ پوری قوم آپ کو 30 سال سے سن رہی ہے. زبیر صاحب ویسے علی ایک سیکنڈ, ویسے تیسے کیا بتا, وہ چور ڈاکو کہیں ہمیں کہیں کہ لیکن آن ریکارڈ ہیں ہم, آن ریکارڈ ہیں ہم, اسد عمر, عمران خان, شاہ محمود قریشی, مراد سعید, شریار افریدی, علی محمد, کسی کا نام لے دیں, کسی نے کبھی آپ کی جماعت کے کسی بندے کو ذاتی زندگی میں اٹیک کیا ہو, کیونکہ ہمارا شیوا نہیں ہے. عمران خان کی ٹریننگ نہیں ہے. چلو اب مجھے آپ سے اور راجہ صاحب سے سوال کر کے کنکلوڈ کرنا ہے. مجھے آپ یہ بتا دیں زبیر صاحب, ایک کوئک علی بھائی مجھے ڈیبیٹ کو آگے لے آنے نا, ٹھیک ہے, اب میرا میں کنکلوڈ کرنے دیں. زبیر صاحب آپ نے کورٹ میں بڑی تنقید کی, سارا کچھ کیا, لیکن یہ بھی تو فیکٹ ہے نا, انہی کورٹ سے آپ کی معطل بھی ہوئی, آپ کو باہر جانے کا موقع بھی ملا. آپ مجھے دیجئے نظام پاکستان میں کوئی اور ایک ایسی مثال کہ جن کی طبیعت خرابی کی وجہ سے ان کو لندن جانے کی اجازت ملی ہو, اور پھر انہی کورٹ سے آپ کو شکوہ بھی ہے. اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ معطل کیا ہے, العزیزیہ میں ریلیف دیا ہے, آج وہ واپس بلا رہے ہیں تو آپ بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں. ابھی ایسے ایک تو وسیم یو کانٹ سے پک اینڈ چوز. ذوالفقار علی بھٹو کو 1979 میں پھانسی کی سزا ہوئی تھی. 1979 میں بہت سے صحیح فیصلے بھی کیے ہوئیں گے کورٹ, ہم اسی فیصلے کو لے کے کیوں بات کرتے ہیں؟ مولوی تمیز الدین کیس کے فیصلے کو کیوں لے کے بات کرتے ہیں؟ ہم 2000 میں مارشل لا کے جسٹیفیکیشن کے فیصلے کو کیوں لے کے بات کرتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے فیصلے غلط ہیں اور سارے کے سارے فیصلے صحیح ہیں. عمران خان نے بھی ریفیوز کیا تھا ایکسیپٹ کرنا. وہی تو میں پوچھتا ہوں بھائی, پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ ایف آئی اے, میں سن لیں, میں بتا دیتا ہوں, آپ جواب دے دیجئے گا. پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ جی یہ ایف آئی اے 45 دن میں بی آر ٹی کا جو کرپشن ہے اس کا آپ یہ چلے گئے وہاں سپریم کورٹ سے سٹے لینے کے لیے. یہ فورن فنڈنگ کیس میں یہ چلے گئے سٹے لینے کے لیے, کب سے 5 سال ہو جائیں گے نومبر میں. تو ہمیں لیکچر نہ دیں. عمران خان کو نجم سیٹھی نے 50 نوٹسز بھیجے تھے کورٹ نے, شہباز شریف نے ان کو 10 بلین روپے کا کیس کیا ہوا, انہوں نے جواب بھی دیا, ایک نوٹس کا جواب بھی دیا. نوٹس لے کے آپ ڈسٹ میں پھینک دیتے ہیں اور ہمیں لیکچر دیتے ہیں. کرپٹ سب سے زیادہ آپ ہیں, سب سے زیادہ آپ اب اس کو کنکلوڈ کر دیں. مجھے راجہ صاحب, آپ تھانوں میں جا کے لوگوں کو نکلواتے رہے ہیں. آپ نے پی ٹی وی, اب تو شیخ رشید نے کہہ دیا کہ فیصلہ پی ٹی وی میں اٹیک کرنے پر ہوا تھا. آپ ہمیں جواب اچھا مجھے سوری, یہ جتنے آپ مجرم ہیں نا, آپ سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے, اور آپ نے خان صاحب سب سے بڑے مجرم ہیں. راجہ عامر عباس آپ سے شروع ہوئی تھی, آپ سے ختم کرتا ہوں. یہ بتا دیں ذہن میں رکھیں کیا اس سب کے نتیجے میں, چونکہ حکومت تو ظاہر اپنے سیاسی بیانات سارا کو دیتی ہے نا, ایک وزیر صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے, اب ہمیں انٹرپول سے بھی نواز شریف صاحب کو لانے میں آسانی ہو جائے گی. فرض کر لیں اشتہاری قرار دیتے ہیں سارا کچھ, اگر گورنمنٹ اتنی تگڑی ہو سکتی ہے اس کیس میں کہ عدالت کا کوئی ایسا فیصلہ آ جائے جس کے نتیجے میں گورنمنٹ زبردستی نواز شریف صاحب کو پاکستان لا سکے, یا اب یہ فیصلہ نواز شریف صاحب نہیں کرنا ہے, پریکٹیکلی اسپیکنگ کہ انہوں نے کب واپس آنا ہے, زبردستی ورسی کوئی نہیں. چونکہ مجھے یاد ہے جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے کہا تھا ہم اسحاق ڈار کو بھی واپس لائیں گے, حسن نواز کو بھی لائیں گے, حسین نواز کو بھی لائیں گے, الطاف حسین کو بھی لائیں گے. اب کہہ رہے ہیں نواز شریف کو لائیں گے, لا سکتے ہیں؟ دیکھیے وسیم, آپ نے یہ جتنے بھی نام لیے, کیا ان میں سے کسی ایک کو بھی یہ واپس لا سکے؟ نہیں لا سکے. تو یہی بات ہوگی میاں نواز شریف کے ساتھ بھی کہ وہ پاکستان آئیں گے, اپنی مرضی سے آئیں گے. کل رانا ثناء اللہ نے یہ بات بھی کی کہ جب ان کی مرضی ہوگی وہ پاکستان آئیں گے. جہاں تک رہ گیا بات کہ ان کے کیس کی, بھلے سے ان کا کیس یا وہ جتنے بھی ایبسکونڈر ہو جائیں,
اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، سیاست وہ کرتے رہیں گے، پارلیمنٹ کی سیاست کے لیے نااہل ہو چکے ہیں۔ ایک بات ہوئی ہے کہ آج مریم بی بی کا کیس انہوں نے نواز شریف کے کیس سے علیحدہ کر دیا ہے، اور مریم بی بی کا اگر کیس چلتا ہے اور وہ ابیٹمنٹ کی حد تک انہیں صرف سزا ہوئی ہے، اگر وہ ثابت نہیں ہوتا اور وہ ایکوٹ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ پارلیمان کی سیاست بھی کر سکیں گی، کیونکہ ابھی وہ ڈسکوالیفائی ہیں، پھر وہ کوالیفیکیشن کی طرف چلی جائیں گی۔ تو یہ ایک ریلیف آج انہیں ملا ہے کہ مریم بی بی کا کیس علیحدہ ہو گیا ہے۔ کوئکلی بتا دیں، یہ مریم صاحبہ کا کیس ظاہر ہم کو عدالت کا پریڈکٹ نہیں کر سکتے، میں نہیں پوچھا اس کا فیصلہ کیا آئے گا، لیکن یہ کتنا عرصہ چلتا ہوا نظر آتا ہے؟ اگر اس کی باقاعدہ سماعتیں ہوتی رہیں تو یہ کوئی لمبا پروسیس ہے؟ نہیں، اگر اس کی باقاعدہ سماعتیں ہوں تو میں سمجھتا ہوں یہ 2 یا 3 پیشیوں سے زیادہ یہ نہیں چلے گا، اور اس میں فیصلہ آ سکتا ہے کیونکہ ان کو سزا ہوئی ہے۔ لیکن ظاہر اس کا جو فیصلہ آئے گا وہ دوسری پارٹی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دے گی، یا نیب کر دے گی، یا مریم بی بی کر دے گی۔ وہ جب چیلنج کرے گی تو نیب نے ابھی بھی چیلنج کیا ہوا ہے، اس میں یہ ہوگا کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا، بہت بہت شکریہ۔ ایک بریک لیتے ہیں۔ آرمی چیف اس وقت کراچی میں موجود ہیں۔ کراچی کے مسائل حل ہوں گے یا ہم خالی روتے رہیں گے، پٹتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، چیختے رہیں گے اور کچھ نہیں ہوگا؟ مصطفیٰ کمال صاحب یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ، بریک کے بعد بات کریں۔